الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله تعالى عنه: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، وذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. آمنت بالله وصدق الله رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ لیں. قابل صد کرام و تکریم علماء کرام، قراء اعظام، علاقہ کے معززین، گرامی قدر سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں سب سے پہلے اس پروگرام کے محرکین، اس علاقہ گرجا روڈ ٹوکسیدہ قرب و جوار کے نوجوان علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالخصوص عزیز محترم حضرت مولانا قاری محمد عمران معاویہ صاحب، استاذ العلماء حضرت مولانا محمد صدیق صاحب، استاذ القراء حضرت قاری محمد عبداللہ صاحب، دیگر ان کے رفقاء، معاونین، تمام نوجوان علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد ہمیشہ کی طرح اس سال بھی کیا
علاقہ کے معززین، راجہ عبد المجید صاحب، راجہ رحمت الحق صاحب، ہمارے بہت پرانے اور مخلص دوست یہاں تشریف فرما ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی آپ حضرات نے منظوم کلام اور بیانات سنے، اور مجھ سے پہلے عزیز محترم نوجوان خطیب حضرت مولانا آفتاب حیدر صاحب آپ کے دلوں کو گرما رہے تھے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ملک کے طول و عرض میں سیرت طیبہ کے حوالے سے جلسے ہوتے ہیں، سارا سال بھی جاری رہتے ہیں، لیکن خصوصیت سے ربیع الاول کے مہینے میں ان پروگراموں کا انعقاد زیادہ ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر فرمایا هو المسک ما کررتہ یتذوع، یہ خوشبو اور کستوری کی وہ ڈبیا ہے، اسے جتنا کھولو گے اتنی ہی خوشبو مہکے گی۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی غلامی اور سچی پیروی نصیب فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، جس طرح اس ذات نے ہمیں اور ان گنت نعمتیں عطا فرمائیں، زمین کی وسعتیں، آسمان کی بلندیاں، دن کے اجالے، رات کے سناٹے، موسموں کا تغیر و تبدل، آنکھ کا نور، زبان کی گویائی، کانوں کی سنوائی، ان گنت اور لا تعداد نعمتیں اس ذات نے ہمیں عطا فرمائیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انہیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں عظیم ترین نعمت، جس نعمت کا میرے رب نے احسان جتلایا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ احسان معمولی نعمت پہ نہیں جتلایا جاتا۔ آپ غور فرمائیں، سلیمان علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے سلطنت مانگی، رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی سلطنت عطا فرما کہ قیامت تک پھر ایسی سلطنت کسی کو نہ ملے۔ ایک جملے میں درخواست کی، اللہ نے فرمایا لے لو، اس لیے کہ رب ذوالجلال کی نظر میں یہ کوئی قیمتی چیز نہیں تھی۔ ایک جملے میں مانگی، دے دے۔ لیکن دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت مانگ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے لمبی چوڑی تمہید ماندی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ لمبی چوڑی تمہید، اور اللہ نے بھی فوراً یہ نعمت نہ دی، بلکہ قرآن مجید کے کئی آیات میں اپنے احسان جتلائے۔ ہم نے موسیٰ تجھ پر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا۔ اس کے بعد فرمائے اذهبا الی فرعون، اب جاؤ دونوں فرعون کی طرف۔ تو کسی بڑی نعمت پہ احسان جتلایا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ ان گنت نعمتیں دے کر کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، یہاں تک کہ جنت کی نعمت، جنت کے بالاخانے، سونے اور چاندی کے محلات، حور و غلمان، حشم و خدم، شباب اور جوانی، جنت کی نہریں، کوثر اور تسنیم کے چشمے، کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اگر میرے رب نے احسان جتلایا ہے تو وہ اپنے محبوب کی نعمت پر جتلایا۔ ہم نے اپنے محبوب کی نعمت آپ کو دی، اور کیوں نہ ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری
کائنات کی وہ عظیم نعمت تو میرے رب نے اتنے اہتمام کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایک تو میرے رب نے عالم ارواح میں نبیوں سے عہد لیا حضور کی مدد اور نصرت کا۔ عالم ارواح میں میرے رب نے 2 جلسے بلائے، ایک عام روحوں کا اور دوسرا انبیاء کی روحوں کا۔ عام روحوں کا جلسہ بلا کر رب ذوالجلال نے ان سے اپنی بندگی کا عہد لیا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے ساری روحوں کو جمع کر کے فرمایا میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، زمین کی وسعتیں دوں گا، زمین کا فرش دوں گا، آسمان کا چھت دوں گا، دن کے اجالے دوں گا، رات کے سناٹے دوں گا، چاند کی چاندنی دوں گا، ستاروں کی چمک دوں گا، سورج کی کرنیں دوں گا، آنکھ کا نور دوں گا، زبان کی گویائی دوں گا، کانوں کی شنوائی دوں گا، موسموں کا تغیر و تبدل دوں گا، پھولوں کی خوشبو دوں گا، پھلوں کے ذائقے دوں گا۔ بتاؤ نا ان نعمتوں کے سمندر میں اپنی جبیں کس کے سامنے جھکاؤ گے؟ بندگی کس کی کرو گے؟ اپنی جبیں کس کے سامنے جھکاؤ گے؟ روحوں نے بیک زباں ہو کر کہا رب ذوالجلال، رب کریم، خالق کائنات، جب یہ ساری نعمتیں آپ دیں گے تو ہماری پیشانیاں بھی آپ کے سامنے جھکیں گی، ہمارے ہاتھ بھی آپ کے سامنے پھیلیں گے، ہمارے دامن بھی آپ کے سامنے پھیلیں گے، آپ کوئی حاجت روا مانیں گے، آپ کوئی مشکل کشا مانیں گے، آپ کوئی بگڑی بنانے والا مانیں گے، آپ کوئی مختار کل مانیں گے۔ جب ساری نعمتیں آپ دے رہے ہیں تو ہماری جبینیں آپ کے سامنے کھلیں گی، زبان بھی آپ کی حمد و ثنا کو بیان کرے گی۔ ایک جلسہ یہ ہوا، اللہ نے عہد لیا اور پھر یہ جلسہ برخاست ہوا۔ دوسرا جلسہ انبیاء علیہ السلام کا، سارے نبیوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ او میرے محبوبو، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، شریعت دوں گا، نبوت دوں گا، رسالت دوں گا۔ لَتُؤْمِنُ اور ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ تم سب سے آخر میں میرے محبوب آئیں گے، میرے رسول آئیں گے، تم سب کی تصدیق کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ آپ نے ضرور بھی ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ انبیاء نے عرض کی یا اللہ، ہم تو اپنے اپنے وقت میں دنیا سے جا چکے ہوں گے، ہم کیسے ان کی مدد اور نصرت کریں گے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا میرا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنی قوموں اور امتوں کو بتا کے جانا کہ ہم سب کے بعد اللہ کے آخری رسول آئیں گے، یہی تمہاری مدد اور نصرت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اتنا اہتمام اس نبی کی تشریف آوری کا، اور پھر اللہ کے خلیل کے ہاتھ اٹھے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد، اور اللہ کے خلیل نے مانگا رب ذوالجلال سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، دونوں بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مزدوری پیش کی اللہ کے سامنے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ باپ بیٹا دونوں ہاتھ پھیلا کر مزدوری پیش کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں ہمارے رب، ہمارا یہ عمل تیری شان کے مطابق تو نہیں،
تیری شان کے مطابق عمل کر کون سکتا ہے؟ تو اسے اپنے فضل سے قبول کر لے، تو سننے والا ہے درخواستوں کو، جاننے والا ہے جذبوں کو۔ اور کیا کہا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہماری اولاد میں سے امت کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے، وارنا مناسکنا، اس گھر کی عبادت کے طور طریقے بھی ہمیں سکھا دے، وتوب علینا، ہائے ہائے وتوب علینا، اے اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف بھی کر دینا، جذبوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف بھی کر دینا۔ اللہ کے خلیل بیت اللہ کی تعمیر کر کے معافی مانگ رہے ہیں۔ رب کو تو گناہگار کی عاجزی بھی بڑی پسند ہے، اور وہ خلیل جس نے حکم خداوندی کے اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس کی عاجزی کتنی پسند آئی ہوگی۔ خلیل جھولی پھیلا کر عرض کرنے، ارنا مناسکنا وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا خلیل ہر مالک کام کے مکمل ہونے پر مزدور کو مزدوری دیا کرتا ہے، آج تو مزدوری مانگ اپنے ذوق کے مطابق، میں دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ آج تو مزدوری مانگ اپنے ذوق کے مطابق، میں دوں گا اپنی۔ پھر ہر آدمی مانگتا بھی اپنے ظرف کے مطابق ہے نا۔ لوگ کام کرتے ہیں کسی کا، خان صاحب بڑا سونا کام کیتا، پھر کپڑے دے ایک جوڑا تو ملنا چاہیے، ہاں جی، کوئی جتیاں دے جوڑا مل جائے، کوئی مٹھائی دے ڈبہ مل جائے۔ ہر آدمی اپنے اپنے ظرف کے مطابق مزدوری مانگتا ہے، لیکن اللہ کے خلیل نے بڑی منفرد مزدوری مانگی، بڑی اوپری مزدوری مانگی۔ آج تک ایسی مزدوری کسی نے نہیں مانگی۔ عرض کرنے لگے، اے میرے رب، مسجد میں نے بنا دی، اس مسجد کا امام، مدرسہ میں نے بنا دیا، اس مدرسے کا صدر مدرس، خانقاہ میں نے بنا دی، اس خانقاہ کا مربی اور مزکی، نبیوں کا امام، جسے تو نے بھیجنا ہے اسے میرا بیٹا بنا کر بھیج دے۔ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، تیرے ارادے کا نام وجود، وہ نبیوں کا امام جسے تو نے بھیجنا ہے اسے میرا بیٹا بنا کر بھیج دے، میرے خاندان میں سے بھیج دے۔ رب کریم نے فرمایا، خلیل تیری یہ دعا قبول، وہ نبیوں کا امام آ رہا ہے اور تیرا بیٹا بن کر آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے خلیل فرمایا کرتے تھے، انا دعوت ابی، ادھر دیکھو، ادھر ایک کم نہیں، میں تو انہوں بیکھنا ہے، تسی کچھ اور دیکھ دے گا۔ جو بھی آئے گا ادھر سٹیج پر آئے گا، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا ہو تو 5 منٹ آخر میں قاری صاحب دینا سب کچھ چنگی طرح ایک دوسرے کو دیکھ لگا۔ فی الحال ادھر دیکھو سر، کھیلتے ہوئے ہم دین کی بات سنتے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تماشا ہے یہ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے بھائی، ادھر متوجہ۔ جو آئے گا ادھر آنے والے کو بھی نہ دیکھیں، جانے والے کو بھی نہ، ادھر متوجہ۔ امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ میرے باپ ابراہیم نے مجھے مانگ کر لیا، کس سے؟ بولو، کس سے مانگ کر لیا ہے؟ اللہ سے۔ اور اولاد کس سے مانگنی ہوتی ہے؟ بولو، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبیوں نے یہ بات سمجھائی کہ مانگنا ہے تو کس سے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نئی نہیں تھی حضرات، اور وہ ذات جس سے مانگنا ہے وہ کہاں ہے اور کتنی دور ہے؟ سارے نبیوں کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھا، اور ہم سارے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھو ذرا کلمہ، لا الہ، کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ جو معبود ہے نا، یہ الہ کا ترجمہ نہیں ہے، الہ کا مفہوم ہے۔ اردو میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ الہ کے مطلب کو سمجھ سکے، اس لیے کہ اردو تو بہت یتیم قسم کی زبان ہے، کمزور زبان عربی کے مقابلے میں۔
الہ کا معنی جو اہل لغت نے لکھا ہے وہ یہ کہ دل سب سے پہلے ہر مشکل میں، ہر حاجت میں، ذرا غور سے سننا، ہر مشکل میں، ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں دل سب سے پہلے جس کی طرف متوجہ ہو وہ کیا ہے؟ الہ۔ سب سے پہلے، آخر میں نہیں، سب سے پہلے جس کی طرف دل اٹھے، نظر اٹھے، جو امیدوں کا مرکز ہو وہ کیا ہے؟ الہ۔ اب ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لا، اور میں نے عرض کیا کہ الہ وہ ہے کہ دل سب سے پہلے ہر مشکل میں جس کی طرف۔ اب ذرا سنو، ایک آدمی کراچی گیا، اس سے پوچھو کہ کس کے پاس ٹھہرو گے؟ کہے گا دوست رشتہ دار بتیرے ہیں کراچی میں کسی کو ٹھہریں گے۔ پوچھو اگر خدا نہ خواستہ ان سے ملاقات نہ ہو، نمبر ان کا بند ملے اور تمہیں جگہ بھی پتہ نہ ہو، رابطہ نہ ہو، پھر کیا کرو گے؟ کہتا ہے پھر کوئی جنگل تو نہیں ہے نا، پیسے دی جیب بھری ہے، کسی ہوٹل میں ٹھہر جاؤں گا۔ پوچھو خدا نہ خواستہ رشتہ دار بھی نہ ملیں اور جیب بھی کٹ جائے، پھر کیا کرو گے؟ کہتا ہے پھر اللہ مالک ہے۔ مسلمان کا عقیدہ دیکھو نا، نعرے تو مارتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ پھر اللہ مالک ہے۔ حالانکہ عزیز و اقارب موجود ہوں تو بھی مالک کون؟ اللہ دا نام اچھا نہ لے، وہ پیچھے تو بالکل ستے ہیں جس طرح اندھیرے میں نیند کے مزے لے رہے ہیں۔ عزیز و اقارب موجود ہوں تو بھی مالک کون؟ کوئی بھی موجود نہ ہو تو بھی مالک کون؟ صحت ہے، تندرستی ہے، شباب ہے، جوانی ہے، تو بھی مالک کون؟ بیماری ہے، غربت ہے، قسم پرسی ہے، حالات کی تنگی ہے، تو بھی مالک کون؟ ہر حال میں مسلمان کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ بولو، یہی سیرت کا پیغام ہے۔ ہر حال میں نظر کس پہ ہوتی ہے مسلمان کی؟ اللہ کی ذات پر نظر ہوتی ہے، اس کی امیدوں کا مرکز وہی ہوتا ہے، اور ہاتھ پھیلتے ہیں تو اسی کے سامنے، اور سر جھکتا ہے تو اس لا الہ کا مفہوم یہ ہے کہ یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور پکا پکا۔ اور رب کو یہی بات بندے کی پسند ہے کہ وہ میرا بن کر رہے۔ ہاں، ایک بزرگ اللہ والے رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، 30 سال تک اٹھتے رہے۔ ایک دن 30 سال کے بعد تہجد کے لیے اٹھے، غیبی آواز سنی، آپ کی عبادت بھی ڈھنگی ہے، ہمارے ہاں قبول نہیں۔ تہجد پڑھے، خادم بھی ساتھ تھا۔ دوسرے دن پھر اٹھے، پھر یہی آواز۔ تیسرے دن پھر اٹھے، یہی آواز، آپ کی عبادت بھی ڈھنگی ہے، ہمارے ہاں قبول نہیں۔ خادم کہنے لگا حضرت یہ 3 رات سے آواز آ رہی ہے، آپ سن رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں سنو، تو بھی سن رہا ہے؟ اس نے کہا میں بھی سنوں۔ کہنے لگے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کرنا کیا چاہیے؟ جب عبادت قبول نہیں ہے تو نیند تو پوری کرنی چاہیے، نیند بھی خراب ہو رہی ہے اور عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ فرمانے لگے تو بڑا کچا نکلا، بتا تو صحیح، اگر وہ قبول نہ کرے تو کوئی اور ذات ہے جہاں جا کر میں قبول کرا لوں؟ ارے چھوڑا تو وہ در جاتا ہے جس کے بعد کوئی اور در ہو، جس کے بعد کوئی اور در نہ ہو، وہ چھوڑا نہیں جاتا۔ وہ قبول کرے تب بھی اسی کی عبادت کر رہی ہے، نہ کرے تب بھی اسی کی عبادت۔ یہ بات فرمائی تو وہ غیبی آواز بدل گئی۔ آپ کی عبادت بھی ڈھنگی تھی، قبولیت کے قابل نہ تھی، لیکن آپ نے صرف مجھے پر اعتماد کیا ہے، لہذا ساری عبادت قبول ہے۔ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندہ میرا بن کر رہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کس سے مانگا؟ بولو کس سے مانگا؟ سارے نبیوں نے ہر مشکل میں کس سے مانگا؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال کی محنت کے بعد، قوم کی ہٹ دھرمی کے بعد کس کو پکارا؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ 950 سال کی بعد نوح علیہ السلام نے قوم کی دشمنی پر کس کو پکارا؟ یونس علیہ السلام نے دریا کی تہہ میں
رات کے اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ میں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر کس کو پکارا؟ اللہ کے خلیل نے آگ کے شعلوں میں فرشتوں کی مدد کو بھی مسترد کر کے کس کو پکارا؟ بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے کس کو پکارا؟ بولو، کفر و اسلام کا پہلا مارکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 313 مہاجرین اور انصار کا گلدستہ لے کر بے سر و سامانی کے عالم میں میدان بدر میں پہنچے۔ سر پہ ٹوپی ہے تو پاؤں میں جوتا نہیں، قمیص ہے تو ازار نہیں، تیر ہے تو تلوار نہیں، پورے لشکر میں 2 گھوڑے، بے سر و سامانی کے عالم میں، بے سر و سامانی کے عالم میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو لے کر میدان بدر میں پہنچے۔ غور کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رخ دیا کہ مسلمان فوج اور مسلمان لشکر وہ گانے بجانے سے نہیں جوش پکڑتا، اللہ کی یاد سے جوش پکڑتا۔ بولو، ادھر سے میرے ٹول سپاہیہ تینوں رب دیاں رکھا، ہاں، اور اس پر پھر وہاں مجاہد خوش ہو رہا ہے، تجھے اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اس سے نہیں، اللہ کی یاد سے۔ ادھر قریش کا لشکر شرابیں ساتھ لایا ہوا ہے، گانے بجانے والیاں ساتھ لایا ہوا ہے، اور ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عریش اور جھوپڑی میں ساری رات اپنی مبارک پیشانی زمین پہ رکھ کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں آج انصار و مہاجرین کا گلدستہ اپنا یہ سارا سرمایہ اس میدان میں اتار چکا ہوں، بے سر و سامانی کے عالم میں، اے اللہ اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا روئے میرے آقا، ہچکیوں سے چادر مبارک کندھے سے نیچے اتر گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر تو کتنا خوش قسمت ہے، کبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عریش اور جھونپڑی پر پہرا دے رہا ہے، اور کبھی تو ہجرت کے سفر میں ہاں تیری گود آقا کا مسکن بنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ابو بکر کی گود میں رکھا ہوا ہے، اور ملا علی قاری فرماتے ہیں منظر یوں لگ رہا تھا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوا ہو۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اور جانتے ہو صدیق کسے کہتے ہیں؟ بولو جی، سچا، ٹھیک ہے۔ ایک اور صدیق کا معنی بھی بتاؤں جو مجدد الافسانی نے بتایا ہے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہے، اس کا عکس آئینے میں پڑ رہا ہے، جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے وہ نبی ہے، اندر جو عکس پڑ رہا ہے وہ صدیق ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہے وہ نبی ہے، اور اندر جو عکس پڑ رہا ہے وہ صدیق ہے۔ صدیق پر نبوت کی پوری چھاپ موجود ہوتی ہے، اور صدیقیت کا مقام نبوت کے مقام کے فوراً بعد ہے۔ جہاں نبوت کی انتہا ہوتی ہے، جہاں نبوت کی صدیقیت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ عالم مثال میں دیکھوں کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کو کیا نسبت ہے نبوت سے۔ میں نے دیکھا کہ عالم مثال میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فضا میں تشریف فرما ہیں، جہاں میرے آقا کے قدم ہیں، آپ کے قدموں کے ساتھ بالکل متصل صدیق اکبر کا سر ہے، اور پھر جہاں صدیق اکبر کے قدم ہیں اس سے کافی نیچے عمر ہیں، تو صدیق پر نبوت کی پوری چھاپ موجود ہوتی ہے۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مربی اعظم اور اس معلم کائنات اور مزکی اعظم کی تربیت تھی، اور اس پیغمبر انقلاب کا یہ انقلاب تھا کہ کل جن پر کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، آج وہ رش کے ملائکہ بن گئے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں
کل اور لوگ جنت کو تلاش کر رہے ہوں گے، جنت صحابہ کو تلاش کر رہی ہوگی، جنت صحابہ کو تلاش کر رہی۔ کیا مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ نے صدقے کو تعبیر کی ہے قرض حسنا سے، گویا تم مجھے قرض دے رہا، اور جیسے قرض کی واپسی ضروری، یہ بھی میں تمہیں بڑھا چڑھا کر اس دن واپس کروں گا جو تمہاری ضرورت کا سب سے بڑا دن۔ یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گئے، کفر کا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا، ابو بکر وہاں سے گزرے، ایک مشرک کہنے لگا نعوذ باللہ مسلمانوں کا خدا فقیر ہو گیا ہے، اب قرضے مانگنے شروع کر دیے۔ یہ کہا اور صدیق اکبر نے رکھ کے ایک تھپڑ پوری قوت سے اس کے منہ پر رسید کیا، گویا یہ بتا دیا کہ یہ عذاب کی پہلی قسط ہے۔ تھپڑ مار کر صدیق اکبر واپس آئے، وہ مشرک بھی شکایت لے کر پیچھے پیچھے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے، حضور ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا۔ آپ اپنے شاگردوں کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے، آپ نے فرمایا ابو بکر نے نہیں مارا ہوگا، عمر نے مارا ہوگا۔ نہیں حضور میں نے تھپڑ کھایا ہے، اچھی طرح پہچانا ہے، ابو بکر نہیں مارا ہے۔ کیوں ابو بکر؟ جی حضور اس نے میرے رب کی شان میں گستاخی کی ہے اور میں نے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے نبوت کا انصاف دیکھو، ایک طرف یار غار ہے، آج ایک چور دوسرے چور کا احتساب کرتا ہے، ہاں کبھی فائلیں کھول لیتے ہیں، کبھی بند کر لیتے ہیں، کبھی معاف کر دیتے ہیں، کبھی پکڑ لیتے ہیں، سارے چور ہیں، کہاں سے احتساب؟ ہاں دو آدمیوں کو بخار ہو، دونوں ایک دوسرے کو بخار چیک کر رہے ہوں، کہاں سے بخار چیک کریں گے؟ احتساب تو نبوت کا دیکھو، پھر عمر کا دیکھو، خلفائے راشدین کا دیکھو، انصاف دیکھو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر گواہ لاؤ، کس نے رب کی شان میں گستاخی کی؟ صدیق اکبر آج حضور مدلک ساری مشرکین کی تھی، مسلمان تو وہاں تھا کوئی نہیں، میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر جو بھی ہے ضابطہ یہی ہے، گواہ لانا پڑے گا۔ صدیق اکبر سوچوں میں گم، قریب تھا کہ میرے آقا اس مشرک کو اجازت دیتے اور وہ بدلہ لیتا کہ رب ذوالجلال نے آسمانوں پر جبریل امین سے فرمایا جبریل جلدی پہنچ، اگر زمین والوں میں ابو بکر کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تو آسمانوں پر رب جو موجود ہے۔ قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم نے خود سنا اس مشرک نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، خود رب ذوالجلال صدیق اکبر کے لیے وکیل سوائی بن گئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں تربیت فرمائی۔ بات ہو رہی تھی کہ میرے آقا عریشے اور جھونپڑی میں مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے؟ کس کے سامنے دامن پھیلایا ہوا ہے؟ امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ہر مشکل میں اور ہر حاجت میں تمہارا سر جھکے تو صرف کس کے سامنے جھکے؟ اللہ نے یہ سر کسی اور جگہ پر کسی نیلی پیلی جھنڈی پر جھکنے کے لیے نہیں بنایا۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ بڑے بڑے جانور ہاتھی اور اونٹ جیسے زمین سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو کیسے اٹھاتے ہیں؟ منہ ساتھ لگا کر کھانے کی چیز۔ اللہ نے ہمیں ایسے نہیں بنایا، نیچے سے کوئی چیز اٹھانی ہو ہاتھ دیے ہیں، ہاتھوں سے اٹھا کر منہ تک لے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا غور کرنا میرے بندے، میں نے تجھے سر نگوں نہیں بنایا، سر بلند بنایا ہے۔ تیرا یہ سر کھانے پینے کی چیزوں پر نہ جھکے، یہ سر صرف اور صرف میرے سامنے جھکے، کسی ظالم کے سامنے بھی نہ جھکے، ہاں کسی جابر کے سامنے بھی نہ جھکے، کسی کے سامنے نہ جھکے۔ یہ سر میں نے اپنے لیے بنایا ہے، صرف میرے سامنے جھکے، یہ کٹ تو جائے لیکن میرے غیر کے سامنے نہ جھکے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عریش اور جھونپڑی میں کس کو پکارا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر تیری قسمت ہے، تو یہاں بھی ساتھ، غار ثور میں بھی ساتھ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے، پورا کفر نام کے لالچ میں پکڑنے کے لیے غار کے دہانے پر
اور انعام کے لالچ میں پکڑنا اور پکڑوانا انہاں دے پیو دادے دا طریقہ چلا آیا. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانا طریقہ چلا ہے. پورا کفر انعام کے لالچ میں غار کے دہانے پر. صدیق اکبر عرض کرنے لگے حضور نیچے انہوں نے پاؤں کی طرف بھی دیکھا نا ہم نظر آ جائیں گے. آپ نے فرمایا ابو بکر وہ دیکھنے دے گا تو دیکھیں گے نا، یہ نگاہیں کسی کے اختیار میں ہیں. پھر میرے آقا نے فرمایا ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا بولو؟ بدر کی رات میں کس کو پکارا؟ رات کے سجدوں میں کس کو پکارا؟ طویل قیام میں کس کو پکارا؟ منبر و محراب میں کس کو پکارا؟ حنین میں کس کو پکارا؟ ہجرت میں کس کو پکارا؟ بیت اللہ میں کس کو پکارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت طیبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بندے کا تعلق اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جڑ جائے. آپ نے فرمایا اے اللہ آج مدد نہ کی تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں. اور اتنا روئے چادر مبارک گر گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر فرمایا حسبک الآن یا رسول اللہ، حضور بس کر دیجئے اب اللہ کی مدد ضرور آئے گی. رب ذوالجلال کو اپنے محبوب کا رونا، اتنا محبوب کا رونا اتنا قیمتی ہوگا کہ آسمان سے اب ضرور مدد آئے گی. میرے آقا نے سر مبارک اٹھایا، عریش اور جھونپڑی سے باہر تشریف لائے اور ادھر سے جبریل فتح کی خوشخبری لے کر آئے. ابن حجر فرماتے ہیں ابو بکر تیرا دل کتنا صاف اور نورانی تھا، جس وقت جبریل آسمانوں سے فتح کی خوشخبری لے کر چلے تو نے اسی وقت اپنے محبوب سے فرمایا بس کر دیجیے اللہ کی مدد ضرور آئے گی. تو میرے آقا نے امت کو تعلیم دی کہ ہر مشکل میں ہر حاجت میں پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ کس کو پکارنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ ساری مخلوق مانگنے پر ناراض ہوتی ہے اور میرا رب نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. اور فرمایا دوستانا کجا کنی معروم تو کہ بعد دشمنہ نظرداری. وہ دوستوں کو کہاں معروم کرتا ہے، وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے قارون نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے دعا کی. میرے رب نے فرمایا موسیٰ زمین کو ہم نے آپ کے اختیار میں دیا ہے، جو کہو گے مانے گی. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے پیغمبر، زمین سے فرمایا خذ ھذا، اس بدبخت کو پکڑ. زمین نے پکڑا، ٹخنوں تک دھنسا زمین میں، چیخا پکارا موسیٰ علیہ السلام کو مجھے معاف کر دیں. انہوں نے زمین سے فرمایا اسے اور پکڑ. زمین نے اور پکڑا، گھٹنوں تک دھنسا، چیخا پکارا مجھے معاف کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑ. زمین نے اور پکڑا، کمر تک دھنسا، پھر چیخا پکارا. انہوں نے فرمایا اور پکڑ. زمین نے اور پکڑا، سینے تک دھنسا، پھر چیخا پکارا. انہوں نے فرمایا اور پکڑ. زمین نے اور پکڑا اور مکمل طور پر زمین میں دھنس گیا. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فرمایا آج تک دھنس رہا ہے اور قیامت تک دھنستا چلا جائے گا. اللہ کی گرفت، اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی بڑی سخت چیز ہے. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. جب زمین میں دھنس گیا، جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی میرے موسیٰ تم کتنے جلال والے پیغمبر ہو، تمہیں یہ بار بار پکارتا رہا، تم نے معاف نہ کیا. مجھے ایک دفعہ بھی پکار لیتا تو میں معاف کر دیتا. لیکن یہ مشرک بدبخت تمہیں تو بار بار پکارتا رہا، میرا نام ایک دفعہ بھی نہیں لیا. مجھے ایک دفعہ بھی پکار لیتا تو میں معاف کر دیتا. تو فرمایا مانگنا اسی سے ہے. نبیوں کی تعلیم، نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی مکہ مکرمہ کی محنتیں، صحابہ کی قربانیاں کہ سمیہ 2 لخ کر دی گئی، لبینہ کا چمڑا ادھڑا، زنیرہ کی آنکھیں نکلی، حباب کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، آپ کے مبارک قدموں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اجری رکھی گئی، آپ کی بیٹیوں کو رخصتی سے پہلے طلاقیں ملی.
یہ ساری قربانیاں کس لیے تھیں؟ صرف اس لیے کہ یہ جبین اللہ کے سامنے چلے، یہ ساری مخلوق رب کی بن، یہ شان والے نبی نے، آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم نے، جس کو میرے رب نے عظمتیں دی، اولین اور آخرین کی عظمتیں دی، نہ ایسا جمال کسی کو ملا، نہ ایسا کمال کسی کو ملا، نہ ایسا جمال نہ ایسا کمال۔ غور کرو، جمال نبوت کو بھی سمجھنا ہو تو صحابہ سے سمجھیں، مقام نبوت کو بھی سمجھنا ہو تو صحابہ سے سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کیسا؟ غور کرو، حسان دربار نبوت کے شاعر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ کی نعت پڑھتے تھے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا، آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ یہ حسان کی تعبیر ہے۔ ذرا میں تھوڑی اس کی وضاحت کروں۔ آپ بتاؤ، مجھے آپ کو کس نے پیدا کیا؟ بولو، جس کو اللہ نے پیدا کیا اونچا بولے، کس نے پیدا کیا؟ ہماری مرضی پر پیدا کیا یا اپنی مرضی پر؟ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے، جسے چاہ کالا بنا دیا، جسے چاہ گورا بنا دیا، جسے چاہ کامل العقل بنا دیا، جسے چاہ فاطر العقل بنا دیا، جسے چاہ دراز قد بنا دیا، جسے چاہ پست قد بنا دیا، جیسے چاہا ویسے، اس میں ہمارا کوئی دخل؟ ساری مخلوق بنائی اس نے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی، پیار سے پوچھ لیا، میرے محبوب میں تجھے کیسے بناؤں، میں تجھے کیسے سجاؤں؟ ساری مخلوق میں نے بنائی اپنی مرضی کے مطابق، میرے محبوب تجھے میں بناتا ہوں تیری مرضی کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ایسا کہ ایسا جمال بھی کسی کو نصیب، کمال ایسا کہ ایسا کمال بھی کسی کو نصیب۔ آپ کی تشریف آوری پر ذرے کل بن گئے، جز کل بن گئے، ذرے آفتاب بن گئے، رہزن رہبر بن گئے۔ کل تک جن پر کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، آج وہ رش کے ملائکہ بن گئے۔ دعا کرو اللہ حضور کی سچی غلامی نصیب۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتی ہے، آپ کے جمال کو بیان کرتی ہے، آپ کی ولادت کو بیان کرتی ہے، اور دوستو آپ کا ذکر مبارک کسی انداز میں بھی ہو، میں نے عرض کیا یہ خوشبو ہے، خوشبو، اس کو ڈبیا کو جتنا کھولو گے اتنی خوشبو مہکے گی۔ ہمارا اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے مبارک ذکر سے دنیا میں بھی اللہ آفتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی ولادت مبارکہ جمال پر، نشر الطیب، جس کا نام ہے نشر الطیب، خوشبو کا پھیلنا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے کتاب شروع کی، ہندوستان میں طاعون کی وبا تھی اور روزانہ سینکڑوں جنازے اٹھ رہے تھے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ جس دن میں یہ کتاب لکھتا کسی طرف سے کسی موت کی اطلاع اور جنازے کی اطلاع نہ آتی، جس دن لاغا ہو جاتا کئی جنازے اٹھتے، میں سمجھ گیا کہ ان اموات کا رک جانا اس کتاب اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ میں نے پابندی سے روزانہ اس کتاب کو لکھنا شروع کیا، اللہ نے ہندوستان سے طاعون کی وبا کو ختم کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بڑی برکت، بڑی رحمتیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے مقصود اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ یہ شان والا نبی، یہ جمال والا نبی، یہ کمال والا نبی، جس کو میرے رب نے اتنی خصوصیتیں عطا فرمائیں، اتنی کہ وہ جن راہوں سے گزر جاتے تھے وہ راہیں بھی خوشبودار ہو جاتی تھی،
جن کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، جو سواری پر بھی جب تک سوار رہتے وہ سواری کا جانور پیشاب پاخانہ نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا۔ یہ شان والا نبی جسے میرے رب نے اتنی خصوصیات عطا کی، سوچنا اور غور یہ کرنا ہے وہ نبی ہمیں کیا زندگی دے کر گئے، ان کی تعلیمات کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی دی، جو تعلیمات دی، ان تعلیمات کو نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنائیں گے۔ میرے نبی نے صحابہ کو جہاں روکا رک گئے، جہاں چلایا چل پڑے، جہاں اٹھایا اٹھ گئے، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، اور نتیجہ یہ ہوا ان پھٹے پرانے کپڑوں والوں کو اللہ نے وہ عزت دی کہ دنیا کی سپر طاقتیں قیصر اور کسریٰ، اس وقت کی سپر طاقتیں، ان اونٹوں پر سواری کرنے والے، اونٹ کی اوجریوں کا پانی پینے والے، پاؤں میں درختوں کے پتے باندھنے والے، اللہ نے ان طاقتوں کو ان کے سامنے سرنگوں کیا، ان کے سامنے ذلیل و خوار کیا، اور وہ ان کے ماتحت ہوئے۔ آج سوچیں غور کریں، سوچیں غور کریں، آزاد اسلامی ریاستیں ہیں، تیل کی دولت ہے، ایٹمی قوتیں ہیں، افرادی قوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن عالم اسلام آج کفر کے تیور دیکھ کر چلتا ہے، ان کی خوشنودی کو دیکھ کر چلتا ہے، ان کا ماتھا پڑھ کے چلتا ہے۔ مال ہمارا ہے، بینک ان کے بھرے ہوئے ہیں، ملک ہمارا ہوتا ہے، پالیسیاں ان کی ہوتی ہیں، اقتدار ہمارا ہوتا ہے، اختیارات ان کے ہوتے ہیں۔ سوچیں اور غور کریں، مسلمان سوچیں، شان والا نبی جس نے عرب کے چرواہوں کو وہ عزتیں دی کہ دنیا کے امام بنے، ہوتا تھا جن کو نمک پہ کافور کا دھوکا بن گئے، وہ دنیا کو اکسیر بتانے والے۔ آج ہمیں کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن حضور کی نہیں مانتے، شکل کسی کے حوالے، لباس کسی کے حوالے، خوشیاں کسی کے حوالے، غم کسی کے حوالے۔ جس نبی نے غور کر، جس نبی نے تجھے فرش پہ نہیں بھلایا، عرش پہ نہیں بھلایا، منبر پہ نہیں بھلایا، محراب پہ نہیں بھلایا، بدر میں نہیں بھلایا، حنین میں نہیں بھلایا، تو صبح سے شام تک اپنے ہر عمل میں اپنے نبی کو بھلا دیتا۔ صبح سویرے سے نافرمانی شروع ہوتی ہے اور رات گئے تک۔ سوچو غور کرو، محبت جس سے ہوتی ہے، محبت والے کی یہی ادائیں ہوتی ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا ماتھا پڑھ کے چلتا ہے، اس کے تیور دیکھ کر چلتا ہے، اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ یہ سچی محبت ہے۔ نیت کرو جس نبی نے ہمیں کبھی بھی نہیں بولا۔ غور کرو، امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، آپ کی مرض الوفات ہے، حجرہ مبارکہ میں جبریل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ملک الموت حجرہ مبارکہ کے باہر ہے۔ جبریل عرض کرنے لگے حضور ملک الموت باہر کھڑے ہیں، اندر حاضری کی اجازت چاہتے ہیں، اور جب سے کائنات بنی ہے ملک الموت کو کسی محل اور کسی بادشاہ کے پاس جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن آج وہ اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، آ جائیں اندر۔ ملک الموت اندر آ گئے، سلام کیا، عرض کرنے لگے رب ذوالجلال نے بھیجا ہے، رب ذوالجلال آپ کی ملاقات چاہتے ہیں، لینے کے لیے آیا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی نگاہیں جبریل امی کی طرف اٹھائیں اور فرمایا جبریل میں بھی رب کی ملاقات چاہتا ہوں، لیکن یہ تو معلوم کر کے بتاؤ نا میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ نبی کی وفا دیکھو، ہم دنیا سے جاتے ہوئے کہتے ہیں میرے بعد میرے بوڑھے والدین کا کیا بنے گا، میری بے سہارا اور بیوہ بیوی کا کیا بنے گا، میرے معصوم یتیم بچوں کا کیا بنے گا۔ غور تو کرو نا، تیرے میرے نبی نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے کسی کو نہیں یاد کیا، آپ نے یہ فرمایا میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔
جبریل گئے رب ذوالجلال سے جا کر عرض کی، فرمایا جاؤ جبریل میرے محبوب کو میرا سلام کہو اور کہو آپ کے دنیا سے تشریف لانے کے بعد بھی ہم آپ کی امت کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے۔ غور کرو، جس نبی نے تجھے کبھی بھی نہیں بھلایا، تو دکان پہ بیٹھتے یہ بھول جاتا ہے، تو عدالت کی کرسی پر بیٹھے اس کو بھلا دیتا ہے، تو اسمبلی کے فلور پر اس کو بھلا دیتا ہے، تو اپنی خوشی میں بھلا دیتا ہے، اپنے غم میں بھلا دیتا ہے، تو اپنے چیمبر میں بھلا دیتا ہے۔ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، جس نبی نے تجھے کبھی بھی نہیں بھلایا نیت کرو ہم بھی انشاءاللہ نہیں بھلائیں گے۔ کس کس کی نیت ہے؟ آپ خالی ہاتھ اٹھانے سے نہیں، میں نے ووٹ نہیں لینا، خالی ہاتھ اٹھانے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھیں گے میرے نبی کی ادا کیا ہے۔ ساری دنیا کچھ کہتی رہے اور ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی اداؤں کو اپنائیں گے، اور یہ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ وہ شان والا نبی جس کو میرے رب نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں قیامت تک، نیت کرو عقیدہ ختم نبوت کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ آج قادیانی دندناتا پھر رہا ہے اور کہتے ہیں پاکستان میں اب ہمیں سانس لینے کا موقع مل گیا۔ قادیانی سربراہ کہتے ہیں کس نے اس کو یاد دہانی کرائی ہے؟ ہم کہتے ہیں سانس لینے کا موقع نہیں، جب تک پاکستان میں ایک مسلمان بھی زندہ ہے، ایک آنکھ بھی چمک رہی ہے، اس میں زندگی کی چمک ہے، انشاءاللہ پاکستان کی زمین تمہارا قبرستان بنے گی۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم بعد میں ہیں، ہم مسلم لیگ کے بعد میں ہیں، پیپلز پارٹی کے بعد میں ہیں، تحریک انصاف کے بعد میں ہیں، جے یو آئی کے بعد میں ہیں، ہم سب سے پہلے حضور کی امتی ہیں، سب سے پہلے حضور کی امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہم کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تم راہداری کھولتے ہو، کرتارپور راہداری سکھوں کے نام پر اور راستہ قادیانیوں کو دے رہے ہو، اور ایک سازش ہے کہ خصوصیت سے پنجاب کو قادیانی اور سکھ سٹیٹ بنایا جائے، کہ سکھ کہے گا ہمارا پنجاب تو پہلے سے ہمارا تھا، اور قادیانی کہے پنجاب ہمارا ہے، بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے ان کو اجازت دینا۔ ادھر تمہیں یہ جرت تو نہیں ہوئی کہ تم کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کو سہارا دو اور وہاں کرفیو ختم کراؤ؟ تمہاری غیرت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ عین اسی دن وہ بابری مسجد کی جگہ پر مندر تعمیر کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور تم ان کو بغیر ویزے کے راہداریاں دے رہے ہو۔ ہے کوئی اس بے حسی کا ٹھکانہ؟ یاد رکھو یہ ایک بڑی سازش ہے ملک کے خلاف اور اس کو قادیانی سٹیٹ بنانے کی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے پاکستان کا بچہ بھی جوان ہے، پاکستان کا بوڑھا بھی جوان ہے، ہم سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے قربان کر سکتے ہیں، اور نیت کرو انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ، اس کے لیے اپنی خون کا آخری قطرہ بھی قربان کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوستو یہ اتنا مبارک عمل ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے دین کے سارے کام بڑے مبارک ہیں، دعوت و تبلیغ بڑا مبارک، درس و تدریس بڑا مبارک، جہاد بڑا مبارک، اور ذکر و تصوف بڑا مبارک، یہ سارے دین کے کام بہت مبارک ہیں، لیکن فرماتے تھے کہ یہ سارے کام حضور کی صفات کا تحفظ ہیں، اور ختم نبوت کا تحفظ حضور کی ذات کا تحفظ ہے۔ جو ایک گھنٹہ بھی ختم نبوت کا کام کرے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حضور کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ تو ہمارا آخری سہارا میدان حشر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ان حالات میں عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا بھی تحفظ کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی پوری زندگی حضور کی غلامی میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کریں گے، اور جو آپ کی تعلیمات ہیں، سر جھکے گا تو رب کے سامنے اور دامن پھیلے گا تو رب کے سامنے کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ۔